قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے میری کامیابی، آپ بھائیوں کی کامیابی، قیامت تک آنے والی ہر انسان کی کامیابی پوری کی پوری دین میں رکھی۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور اس ہمیشہ ہمیشہ والی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب کرے گا۔ اور بھائیو، جس کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کو ناکام کرے گا اور اس ہمیشہ ہمیشہ والی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوگا۔ تو بھائیو، اللہ رب العزت نے ہماری اوپر بہت بڑا فضل کیا، کرم کیا، احسان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، پھر مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ پھر اللہ نے سب سے بڑا فضل یہ کیا، کرم یہ کیا، احسان یہ کیا کہ ماں کی گود میں اس عظیم کلمے سے نوازا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بھائیو، جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا، ہم ان سے پوچھے، آج ہماری انڈیا میں غیر مسلم کافر روتے ہیں، ہمیں کلمہ سکھاؤ، ہمیں کلمہ پڑھاؤ، یہ کلمے کے معنی کیا ہے، کلمہ کیا مقصد رکھتا ہے۔ تو بھائیو، جس نے نہیں پڑھا ان سے پوچھے۔ تو اللہ نے ماں کی گود میں ہمیں اس عظیم کلمے سے نوازا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمے کی لفظی معنی کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبوب ہے۔ کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور مخلوق سے اللہ کے حکم، اللہ کے امر، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین۔ تو بھائیو، ہماری مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مخلوق صرف ہم نہیں ہے، آسمان بھی مخلوق، زمین بھی مخلوق، آگ بھی مخلوق، پانی بھی مخلوق، ہمیں جو چیز بھی نظر آتی ہے وہ سب مخلوق ہے۔ میرے بھائیو، دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس نے کیا کہا، اس نے کیا سوچا کہ آگ میں بندہ ہے، مخلوق ہے، کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے کامیاب کیا آگ میں۔ جب اسے آگ سے نکالا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن کون سے ہے، تو اس نے فرمایا وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے۔ تو بھائیو، کہتے ہیں کہ ہمارا ایسا یقین اللہ پر آ جائے کہ اللہ سے ہوتا ہے، تو اگر ہمارے سامنے آگ بھی آ جائے تو ہم نہ ڈرے، کیونکہ ہمارا یقین تو یہ ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ آگ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بارش سے کچھ بھی نہیں ہوتا، آسمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو بھائیو، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں میں کامیابی، دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیروں کی طریقوں میں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کا یقین ہمارے دل میں آ جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں پہ جو چلے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور اس ہمیشہ ہمیشہ والی دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوگا۔ تو بھائیو، ہم دیکھیں، اللہ کو پہچان لے، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اللہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، بلکہ وہ سب کا ہمسر ہے۔ نہ وہ کسی کا محتاج ہے، اس کے سب محتاج ہے۔ تو بھائیو، اس اللہ سے تعلق بنا لے جو وحدہ لا شریک ہے، اول سے ہے، ابد تک رہے گا، ابد سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا، نہ ختم ہونے والی ذات ہے۔ جو بھی چاہتا ہے کن فیکون کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس اللہ سے تعلق بنا لے۔ تو بھائیو، دنیا کے ہر ایک چیز سے تعلق بن گیا، ہر ایک چیز کو پہچان لیا۔ چائنا کی وزیر اعظم صدر کو پہچان لیا، انڈیا کی وزیر اعظم صدر کو پہچان لیا، ہر ملک کے انسان کو پہچان لیا، ہر ملک کے شخص کو پہچان لیا۔ اس اللہ کو نہیں پہچانا جس نے اتنا خوبصورت بدن دیا، جس نے امت محمدیہ میں پیدا کیا، جس نے ماں کی گود میں اس عظیم کلمے سے نوازا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس اللہ سے تعلق نہیں بنا۔ تو بھائیو، اللہ کہتے ہیں، خود فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو اتنے گناہ کر کہ
کہ آسمان اور زمین کے اندر ساری جگہ ساری خلا تیری گناہوں کی وجہ سے بھر جائے، یہاں تک کہ آسمان کی گہرائیوں تک تیرے گناہ اوپر آ جائے، تو ایک بار سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تیرے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ کوئی ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ بھائیو اس اللہ سے تعلق بنا لے جو کہتا ہے اے میرے بندے مانگنے پر میں خوش ہوتا ہوں، جتنا مجھ سے مانگتا ہے مانگ، اس پہ مجھے خوشی ملتی ہے، اور نہ مانگنے پر میں خفا ہوتا ہوں۔ تو بھائیو اس اللہ سے تعلق بنا لے۔ تو بھائیو اس طرح اللہ تعالی ہمارے خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ تعالی ہمارے مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ تعالی ہمارے رازق ہے۔ رزق کا وعدہ تو بھائیو اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالی حفیظ ہے، حفاظت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے۔ بھائیو اللہ تعالیٰ خالق ہے، 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کی کڑی کیے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک الگ رنگ دیا۔ آج ہمیں گھر بنا لے، مہینے بعد اس کو رنگ دیتے ہیں، سال بعد اس کو رنگ دیتے ہیں کہ میرا گھر خراب ہو گیا۔ اللہ نے ایسے آسمان پیدا کیے کہ آج تک اس میں کوئی خلل نہیں آئی۔ پھر ان آسمانوں کو اللہ نے سورج سے چمکایا، چاند سے چمکایا، ستاروں کا نظام بنایا، اپنی فرشتوں کا نظام بنایا، اپنی عرش تعالی کی کرسی بنائی، جنت بنایا، جہنم بنایا۔ اس اللہ سے تعلق بنا لے بھائیو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو وجود دی تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ کیلوں کی طرح اس کے اوپر ٹوکے تو یہ زمین پہ نہیں ہلی۔ بھائیو اللہ ایسی ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان، دیکھو میرے بھائیو، اللہ نے انسان پیدا کیا، اللہ نے جنات پیدا کیے، ہماری نظر میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے بھائیو۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہے، عزت ذلت کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے میرے بندے عزت ذلت کا وعدہ تو میں نے کیا ہے۔ اگر میں تجھے عزت دینا چاہوں تو دنیا کے جتنے لوگ ہیں تجھے ذلت نہیں دے سکتے۔ اے میرے بندے اگر میں تجھے ذلت دینا چاہوں تو دنیا کے جتنے لوگ ہیں تجھے عزت نہیں دے سکتے۔ عزت ذلت کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے بھائیو۔ نفع نقصان کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں تجھے نفع دے دوں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ تجھے نقصان دے دے، اگر میں تجھے نقصان دے دوں تو کوئی بھی ایسی شخص نہیں کہ تجھے نفع دے دے۔ کہتے ہیں اللہ خود فرماتے ہیں کہ نفع والی نقشوں سے میں نقصان دے دوں گا اور نقصان والی نقشوں سے میں نفع دے دوں گا۔ اللہ سے کوئی پوچھنے والا ذات نہیں بھائیو۔ بیٹا پیدا کر دے یا بیٹی پیدا کر دے وہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہی چاہتے ہیں، اللہ کے حکم میں ہے، اللہ کے امر میں ہے، اللہ کے ارادے میں ہے بھائیو۔ اس طرح بھائیو ہمارا پورا بدن اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، ہمارے آنکھیں بھی دیکھنے میں اللہ کی محتاج، ہماری کان بھی سننے میں اللہ کی محتاج، ہماری ہاتھ بھی کام کرنے میں اللہ کی محتاج، ہماری پاؤں بھی چلنے میں اللہ کی محتاج، ہماری دماغ بھی سوچنے میں اللہ کی محتاج۔ سورج کا طلوع غروب اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم امر کے ساتھ ہوتا ہے۔ چاند بھی چمکنے میں اللہ کی محتاج ہے۔ تو بھائیو ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے۔ اسے ہی کہتے ہیں بھائیو کہ لا الہ الا اللہ، ہمارا یقین ایک اللہ پر آ جائے کہ اللہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں، نفع بھی اللہ کے ہاتھ میں، نقصان بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ بھائیو نقصان کی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے اس میں ہمیں فائدہ ملے گا، فائدہ والی نقشوں میں بیٹھے ہوں گے اس میں ہمیں نقصان ملے گا۔ اللہ سے ہوتا ہے بھائیو، یہ سب اللہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے ہوتا ہے، میں کرتا ہوں۔ تو بھائیو اس طرح اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق کا وعدہ تو میرے اللہ نے کیا۔ تو بھائیو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ اس پتھر کو مار دے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مار دیا، تو اس کے اندر دوسرا پتھر تھا اسی بھی مار دیا، اس کے اندر تیسرا پتھر تھا اسی بھی مار دیا۔ بھائیو حیرانگی کی بات کہ تیسرے پتھر کے اندر ایک سفید کیڑا اس کے منہ میں سبز پتا تھا اور پتھر کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میں اس پتھر کے اندر ایک سفید سی چھوٹی سی ننھی سی کیڑے کو رزق دے سکتا ہوں تو میں تو اپنے بندے کو بھی دے سکتا ہوں، لیکن میرا بندہ سچے دل سے مجھ سے مانگے، مانگنے کا طریقہ سیکھے بھائیو اللہ سے۔ صحابہ کرام کو دیکھے 2 رکعتوں پہ اللہ سے بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے، اپنے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہاں تک میرے بھائیوں کہ جب بارش اپنا فصل، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنا فصل میں بیج ڈال دیا تو وہ پکنے تک آ گیا، بارش نہیں برس رہی تھی، تو اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اے بیٹا مصلی لیا اور لوٹا لیا۔ اس نے وہی وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھی۔ کہتے ہیں کہ جیسے اس نے اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو اوپر سے بارش برسنے لگی۔ تو اس نے کہا کہ
دیکھو میرے بھائیو اللہ سے تعلق تھا اس کا, اوپر سے بارش برسنے لگی تو اس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ جاؤ دیکھ یہ بارش صرف ہماری باغ پہ ہو رہی ہے کہ پوری بستی پر ہو رہی ہے. جب اس کا بیٹا چلا گیا تو دوبارہ آ گیا اور کہا ابا جان قسم ہو اللہ کی پاک ذات کی کہ یہ بارش صرف ہماری باغ پر ہو رہی ہے. اللہ سے اتنا تعلق تھا میرے بھائیوں. اس طرح ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غیر مسلم تھی, اس کا ایک بیٹا تھا. جب اس نے اسلام قبول کیا تو 4-5 دن بعد اس کے بیٹے کو موت آ گئی. تو اس نے کیا کیا, ایک کمرے کے اندر چلی گئی اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے رونے لگی, یا اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر. اور پھر کہا کہ میں اس نیت سے نہیں کہہ رہی کہ تم میرے بیٹے کو زندہ کر, میں اس نیت سے کہہ رہی ہوں کہ کل کفار لوگ مجھے یہ باتیں کریں گے کہ تیرا کیسا خدا ہے, تیرا کیسا رب ہے, جیسی تو نے اسلام قبول کیا تو اس نے تیرے بیٹے کو لے لیا. تو پھر اللہ نے میرے بھائیو اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا. تو ایسے تعلق تھا اللہ کے ساتھ. تو بھائیو ایسے تعلق اللہ کے ساتھ بنا لے, ہر ایک چیز کے ساتھ تعلق بن گیا. یہ گزرنے والی چیزیں ہے بھائیو, اس دنیا سے جانا ہے. ہم نے یقین کیا ہے امنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. میں نے یقین لایا ہے کہ اس دنیا سے میں نے جانا ہے, پھر زندگی ہے. اس دنیا سے موت جانا ہے, موت آئے گا, پھر زندگی ہے. تو بھائیو ہم نے اس دنیا سے جانا ہے, ایک دکھ والی چیزوں کے ساتھ تعلق نہ بنائے, ایک اللہ کے ساتھ تعلق بنائے بھائیو, جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اول سے ہوگا اول تک رہے گا, ابد سے ہے ہمیشہ ہمیشہ تک رہے گا, نہ ختم ہونے والی ذات ہے. اس طرح میرے بھائیو ہم سوچے کہ سمندروں میں ایسے ایسے مچھلیاں ہیں, سمندر کی گہرائیوں میں ایسے ایسے جانور ہیں, ایسے ایسے کیڑے ہیں کہ ان کو رزق کون پہنچا رہا ہے. انسان تو نہیں جا سکتا سمندر کے اندر, ان کو رزق کون پہنچا رہا ہے, ان کو رزق اللہ پہنچا رہا ہے. اس طرح ہم دیکھیں کہ جنگلوں میں ایسے ایسے درند ہیں, ایسے ایسے جانور ہیں جو بہت خطرناک ہے بھائیو, خوفناک ہے. تو ان کو رزق کون پہنچا رہا ہے, ان کو بھی رزق ملا اللہ ہی پہنچا رہا ہے. کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اللہ خود فرماتے ہیں میرے بندے تو میری کن کن نعمت کو جھٹلائے گا. اللہ تعالیٰ کی ان نعمتیں میرے بھائیوں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہم نے اگر شروع کیا تو دن جو ہے یہ مہینوں میں تبدیل ہو جائیں گے, مہینے سالوں میں تبدیل ہو جائیں گے, لیکن پھر بھی ہم نے ذرا برابر بھی اللہ کا شکریہ ادا کرنا نہیں کیا, ذرا برابر بھی. کہتے ہیں کہ سمندر جو ہے یہ سیاہی بن جائے, درخت سے ہے یہ قلم بن جائے, اور خاک زمین جو ہے یہ کاغذ تختیہ بن جائے, اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر لے تو جہاں پر ہمارا آخری رب ختم ہو جائے گا وہاں سے اللہ کا پہلی تعریف اللہ کی شروع ہو جائے گی. اتنے بڑے رب میرے بھائیوں, اتنے بڑے رب, اس سے تعلق بنا لے. تو بھائیوں اس طرح حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت سمندر کے اندر کی, پھر اسی سمندر میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ناکام کر دیا. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت آگ کے اندر کی, حالانکہ آگ میں جلنے کی صفت اللہ نے رکھی ہے, اسی آگ میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت کی. تو بھائیو جب اسے نکالا گیا, اس سے پوچھا گیا کہ زندگی کے خوبصورت دن کون سے, اس نے کہا وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے. اس طرح ہم دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے چھری کی نیچے کی, حالانکہ اس میں تو کاٹنے کی صفت اللہ نے رکھی ہے, پھر اس کے لیے چھری میں اللہ نے کاٹنے کی صفت لی. تو بھائیو اللہ کے ساتھ تعلق بنا لے. حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کنویں کے اندر کی, حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے مچھلی کی پیٹ کے اندر کی. اللہ خود فرماتے کہ حفاظت کا وعدہ تو میں نے کیا ہے. تو بھائیو ہمیں ایک چیز بھی نقصان نہیں دے سکتی, ایک چیز بھی اللہ, کیونکہ حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اسے ہی کہتے ہیں بھائیو کہ لا الہ الا اللہ. بھائیو اس کے ساتھ ہے محمد رسول اللہ. ہماری طریقوں کی تبدیلی, ہمارا ہر ایک طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں جیسے بن جائے. کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کس نے پوچھا, اے علی تو دن میں کتنے گھنٹے عبادت کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں 24 گھنٹے عبادت کرتا ہوں. تو وہ حیران ہوا اور پوچھا کیسی 24 گھنٹے, اس میں آپ کی تقاضے بھی پوری ہوتے ہیں, آپ سوتی بھی ہے, آپ جاگتی بھی ہے, آپ کھانا بھی کھاتے ہیں, بیت الخلاء بھی جاتے ہیں. تو وہ ہنس پڑا, اس نے جواب دیا کہ میں جو بھی عمل کرتا ہوں میں سنت کے مطابق کرتا ہوں, ان سنتوں کو اللہ تعالیٰ عبادت میں تبدیل کر لیتی ہے, ان سنتوں سے میرے لیے عبادت بن جاتی ہے. تو بھائیو اس طرح کہتے ہیں کہ اس فتنے والے دور میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا اجر ملتا ہے.
تو بھائیو جو سنت ہمارے اندر ہے اللہ کا شکریہ ادا کر لے کہ اس فتنے والے دور میں اللہ نے ان سنتوں سے نوازا، اور جو سنت نہ ہو اللہ سے مانگے یا رب العالمین ان سنتوں سے ہمیں نواز۔ تو بھائیو کہ اللہ نے دین بھی دی ہے، دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور دین کی محنت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ کیوں؟ اللہ جب میرے بھائیو اللہ نے ہمیں کلمہ دیا تو ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ دنیا میں جا کر آپ کے حکموں پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر میں اپنی پوری زندگی گزاروں گا۔ تو دنیا میں آ کر اس کو بھول گئے، اللہ کو بھول گئے میرے بھائیو۔ اللہ نے پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑا، اللہ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ کہہ دو میرے بندے کو کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا، تیرا معبود اللہ ہے، تجھے اللہ نے پیدا کیا، اتنا خوبصورت بدن دیا میرے بھائیو۔ تو اللہ نے صحابہ کرام کو بھیجا۔ جب صحابہ کرام دنیا میں آگئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اللہ نے بھیجا۔ تو میرے بھائیو ہر نبی نے اسی کلمے کی دعوت دی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے وقت رسول کے ساتھ بات مانی تو وہ کامیاب ہوئے، جس نے نہیں مانی بھائیو وہ ناکام ہوئے۔ تو اس طرح ہر ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 900 سال کلمے کی محنت کی، 80 یا 82 لوگ مسلمان ہوئے۔ اس پر کتنی سختیاں برداشت ہوئی میرے بھائیو، اس کی بیوی اور بیٹے نے بات نہیں مانی، اللہ نے ناکام کر دیا۔ اس طرح میرے بھائیو کہتے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا تو اللہ اس کلمے کے حکم، اللہ کے حکم ہم پر فرض ہوئے۔ ان حکموں میں سے سب سے پہلا حکم نماز کا ہے میرے بھائیو۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے، نماز مومن کے دل کا نور ہے۔ کہتے کہ جس بندے نے نماز کو قائم کیا اس نے گویا پوری دین کو قائم کیا، اور جس بندے نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے گویا پوری دین کو چھوڑ دیا۔ کہتے قیامت کے دن بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر نماز خراب نکلی بھائیو تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس بندے نے 5 نمازیں باجماعت ادا کی اس کے لیے 5 انعامات ہیں، ایک اس دنیا میں، 4 اس دنیا میں۔ اس دنیا میں رزق کی تنگی نہیں ہوگی میرے بھائیو۔ آج دیکھیں رزق کے لوگ کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں، حالانکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، اے میرے بندے تجھے رزق پہنچانے والی میں ہوں، تجھے میں رزق پہنچاؤں گا۔ اگر میں نے رزق نہیں پہنچایا تو میں صبح سے شام نہیں کروں گا، اور شام سے میں صبح نہیں کروں گا، اس سے پہلے میں آپ کو رزق پہنچاؤں گا۔ تو بھائیو اس اور اس 4 جو ہے اس دنیا کے قبر کا عذاب نہیں ہوگا میرے بھائیو، قبر کا عذاب بہت سخت ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ قبرستان سے گزر رہے تھے تو اتنے رو پڑے، اتنے کہ اس کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ تو دوسری صحابی نے پوچھا کہ یہ کیسی بات ہے، آپ جنت جہنم کے تذکرے سنتے ہیں اتنا نہیں روتے، جب آپ قبرستان میں گزرتے ہیں تو اتنا روتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ قبر کا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے بندے اس قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھ، یا یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغ ہے یا جہنم کی کندھوں میں سے کندھا ہے، اس کے لیے تیاری ہے بھائیو۔ کہتے ہیں جب نیک بندے کو قبر میں رکھا جائے تو وہ قبر اس کے لیے اتنا وسیع ہو جاتا ہے، اتنا کھل جاتا ہے کہ جتنی اس کی نظر لگتی ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھلی جاتی ہے، جنت کے بسترے اس کے لیے بچھائی دیتی ہے، جنت کی خوراک اس کے لیے آ جاتی ہے۔ پھر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے کہ تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں خوش رہ۔ اور جب ایک بدکار کو قبر میں رکھا جائے تو میرے بھائیو وہ قبر ایسا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کی ایک پسلی دوسری پسلی کے اندر گھس جاتی ہے، اور ایک بڑا سانپ اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے تجھ پر مسلط کیا، تو نے صبح کی نماز نہیں پڑھی، صبح کی نماز سے اشراق تک وہ اسے ڈستا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ڈسے گا تو وہ 70 ہاتھ زمین کے اندر جائے گا۔ تو بھائیو اس کے لیے تیاری ہے۔ اس طرح پل صراط ہے، عمل نامہ دائیں ہاتھ پر ملے گا۔ کہتے ہیں کہ جس بندے کو عمل نامہ دائیں ہاتھ پر ملے گا تو وہ خوشی خوشی ہر ایک بندے کو بتائے گا کہ مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا، مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اور جب ایک بدکار کو بائیں ہاتھ پر ملے گا تو وہ میرے بھائیوں ہاتھ چھپا کے جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی خلاصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بتائی کہ 5 وقت کی نماز پڑھو تو 5 انعامات ہیں۔ اس طرح میرے بھائیو وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت ہوگا جہنم ہوگا میرے بھائیو۔ بعض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے
کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ آواز کرے کہ ایک بندہ جہنمی ہے اور باقی ساری جنتی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے کہ ایسی نہ وہ جہنمی میں ہوں۔ تو پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کر دے کہ ایک بندہ جنتی ہے اور باقی ساری جہنمی ہے، تو مجھے یہ خوشی ہے کہ وہ جنتی میں ہوں گا۔ حالانکہ وہ صحابہ کرام، ان کا اتنا خوف، میرے بھائیوں، عرب کی ملک کے رہنے والے، خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والے، مسجد نبی میں نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، وہ اتنے خوف ڈر سے اللہ سے ڈرتے ہیں کہ کل ایسے نہ اللہ ہم سے پوچھے کہ میں نے دنیا میں بھیجا تھا، کس لیے بھیجا تھا بھائیوں۔ تو حالانکہ وہ صحابہ کرام ہے، کہتے ہیں کہ قیامت کے دن سب کہیں گے یہ نفسی نفسی، اے رب میرا کیا ہوگا، اے رب میرا کیا ہوگا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طرف بھاگے گا، اس طرف بھاگے گا اور کہے گا یا ربی امتی، یا ربی امتی، یا ربی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ تو بھائیو، حدیث شریف کا مفہوم ہے، فضائل اعمال میں یہ حدیث لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی عرش کی کرسی بھیج دے گا اور کہے گا اے میرے محبوب اس کرسی میں بیٹھ جا۔ تو وہ کہے گا میں نہیں بیٹھتا۔ تو اللہ تعالیٰ حیران ہو کے پوچھیں گے کیوں؟ تو وہ کہے گا اس لیے اگر میں بیٹھ گیا تو آپ مجھے عرش پر اٹھا لیں گے اور میری پوری امت جہنم میں چلی جائے گی۔ اتنا خوف، اتنا درد، اتنا غم اس امت کے لیے کہ میری امت کیسے جہنم سے بچ جائے اور جنت کی جانے والی بن جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اگر ہاتھ تو رکھ میری کرسی پر، وہ کہے گا نہیں، اگر میں نے ہاتھ رکھ دیا تو آپ مجھے اپنی عرش پر اٹھا لیں گے اور میری امت جو ہے وہ جہنم میں چلی جائے۔ اتنا خوف میرے بھائیو، اتنا درد۔ حالانکہ نبی اللہ تعالیٰ اسے فرماتے ہیں اے میرے محبوب تو کہہ دے اگر پہاڑ احد کی پہاڑ یا عرب کی پہاڑوں کو میں سونا بنا دوں تو میں بنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، میں ایک دن کا کالوں دوسرے دن میں صبر کرتا ہوں، اس پر مجھے خوشی ہے، نہ کہ مجھے پہاڑوں کو سونا بنانا۔ اتنا میرے بھائیو اللہ سے تعلق، اتنا امت کی فکر، ان امت کی غم صحابہ کرام کو دیکھ کے میرے بھائیو پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ہماری انڈیا میں صحابہ کی قبریں موجود ہے، چائنا میں صحابہ کی قبریں موجود ہے، پاکستان سکن میں صحابہ کی قبریں موجود ہے۔ حضرت عمر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ کس لیے آئے تھے بھائیو؟ اس دین کے لیے، اس امت کے لیے کہ اس امت جہنم سے بچ جائے، جنت کے جانے والے بن جائے۔ تو میرے بھائیو اللہ کے حکم پہچانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں پر اپنی زندگی گزارے۔ کہتا ہے کہ جو بندہ اس راستے میں نکلے گا یعنی جو دعوت دے گا اس سے دائی بنے گا۔ جو دائی، ایک دائی کو 70,000 حوروں کی جنت کی خوشخبری دو۔ یہ بات رائے میں کی تھی، ممبر سے سنی تھی بھائیو، عالم یہ کر رہا تھا۔ تو بھائیو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ کو کہا اے اللہ یا رب العالمین، میری قوم میں ایک بندہ ہے وہ میری نقلیں کرتا ہے، میری طرح لباس پہنتا ہے، میری طرح لاٹھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، میں اس سے بڑا تنگ ہوں۔ تو ایک مرتبہ رونے لگا، دوسری مرتبہ رونے لگا، تیسرے دن رونے لگا۔ تو اللہ سے کہا یا رب العالمین اس بستی پر عذاب بھیج۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس پوری قوم پر عذاب بھیج دیا اور وہ پوری قوم میرے بھائیوں تباہ برباد ہو گئی۔ تو جب 14 دن وہ گھر سے باہر نکلا اور دیکھا وہی بندہ گھر کے سامنے کھڑا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوئی کہ میں تو اس بندے کا کہہ رہا تھا، یہ بندہ تو آج بھی صحیح سلامت ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا بھائیو؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مجھے بڑا شرم آتا ہے کہ میں اس بندے کو اس دنیا میں عذاب کس طرح سے دے دوں، کیونکہ اس نے تو میرے نبی کے کپڑوں کو، لباس کو اپنایا ہے، میری نبی کی نقلوں کو اپنایا ہے، میری نبی کی شکل و صورت کو اپنایا ہے، مجھے بڑا شرم آتا ہے میں اسے کس طرح عذاب دے دوں۔ تو بھائیو اس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہے اور اس پر اللہ ہمیں کیا دے گا بھائیو؟ ہمارا اندازہ بھی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقوں کو ہم اپنائیں گے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کچھ دے گا۔ اس طرح بھائیو نماز ہے، نماز سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ میرے قوم کے لوگوں کو کلمہ سیکھیں تو کلمے کے نیچے زندگی گزاریں گے، اور ان میں سے سب سے پہلا حکم نماز کا ہے۔ تو صحابہ کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے تو میرے بھائیو اسی کلمے کی دعوت دی کہ یا ایھا الانسانو قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو پڑھو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔
جس نے وقت رسول کے ساتھ بات مانی تو وہ تو کامیاب ہوئے بھائیو، جس نے نہیں مانی میرے بھائیو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوئے۔ تو بھائیو حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی قربانیاں کی۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں آتا ہے کہ عرب کی گرم ریت پر اسے لٹایا جاتا، اسے اتنی تکلیفیں دیتے، کس لیے؟ تو یا اسی دین سے ہٹ جائے یا یہ اسلام سے ہٹ جائے یا یہ اسی حال میں دنیا سے چلا جائے۔ اسی وقت بھی حضرت بلال حبشی کہتا تھا کہ احد احد احد، میرا معبود ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، اسی وقت بھی کہتا تھا۔ تو میرے بھائیوں اس کی سینے پر بڑی بڑی چٹان رکھی جاتی کہ یہ تو اس دنیا سے ہٹ جائے۔ تو بھائیوں فضائل اعمال میں آتا ہے کہ اس کی قبر مبارک جو ہے وہ دمشق میں موجود ہے، اور کل قیامت کے دن ہم قبروں سے اٹھیں گے اور نبی پاک اور حضرت بلال حبشی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم مبارک سے اٹھے گا میرے بھائیوں۔ اتنا مرتبہ اسے کس لیے ملا؟ اسی دین کی خاطر ملا میرے بھائیوں۔ حضرت عمر خود کہتا ہے اے عمر تو بغیرت تھا، اے عمر تو کمینہ تھا، اپنے آپ کو خود گالیاں دیتا ہے کہ اے عمر تو کمینہ تھا، اے عمر تو بغیرت تھا، اے عمر تیرا کیا عزت تھا، آج اگر تجھے یہ عزت ملی ہے اسی دین کی خاطر تجھے یہ عزت ملی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اپنے آپ کو خود گالیاں دیتا ہے بھائیوں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتے ہیں اس کے 12 بیٹے تھے، 12 ملکوں میں ان کی قبریں موجود ہے۔ کس لیے گئے بھائیوں؟ اسی ہمارے لیے، ہماری خاطر گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشکیل چائنا کر دی، وہ چائنا چلا گیا۔ جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو وہ اپنے وقت پورا ہونے کے بعد دوبارہ آنے لگا عرب۔ تو اس سے دوسرا صحابی ملا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ تو اس نے جواب دیا آپ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ تو بھائیو اس کے بارے میں آتے ہیں کہ جس جگہ تک آیا تھا وہاں سے وہ دوبارہ چلا گیا۔ یہ ایسے نہ کہ کل قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ مجھے عرب سے اٹھا لے اور تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جواب دوں گا؟ وہ تو مجھ سے پوچھے گا کہ تیری تشکیل تو میں نے چائنا میں کی ہے، تو عرب میں کیا کر رہا ہے؟ تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اس پر چلتے تھے میرے بھائیوں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک کندھ آ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہوئے تو وہ وہیں پر کھڑی ہوئے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کیوں روک گئے؟ اس نے کہا اے اللہ کے محبوب مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ آپ نے پہلے دایاں پاؤں آگے کیا کہ بایاں پاؤں آگے کیا، اس وجہ سے میں کھڑا ہوا۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت میرے بھائیوں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل قیامت کو بھی کہیں گے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ تو میرے بھائیوں ہم بھی اس کی طریقوں کو اپنائے، اس کی طریقوں پر اپنی زندگی گزارے۔ تو بھائیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، خود کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو اپنی اپنی لقب دی کہ اے تو خلیل اللہ ہے، سب کو لقب دیا، تو حضرت موسیٰ کو کہا تو کلیم اللہ ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور کہا یا اللہ یا رب العالمین میں تو دنیا میں بھی تک گیا، میں تو آج قیامت میں بھی تک گیا ہوں اور تو نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے فرمائیں گے کہ تیرا نام اور میرا نام قیامت تک ایک ہی جگہ پر ہوگا۔ تو بھائیو جب ان کے طریقوں کو اپنائیں گے تو ہم سوچے کہ اللہ ہمیں ان پر کیا دے گا۔ ہم یہ سوچے کہ صحابہ کرام بھی میرے بھائیو ہماری طرح تھے، ہر ایک چیز بلکہ ہم سے کم تھے، لباس ان کا نہیں تھا، پیسہ ان کا نہیں تھا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا، حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آ گئے اور کہا کہ اے اللہ کی محبوب، اسے اپنی قمیض اٹھا لی اور کہا کہ میں نے آج پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے بھوک کی وجہ سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض اٹھا لی اور کہا تو نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ تو بھائیو اتنی قربانیاں انہوں نے دین کی خاطر کی کہ وہ بھوک کے بھی نہیں تھے، اس پر اتنے ظلم ہوتے تھے، وہ پھر بھی کہتے تھے کہ احد احد اللہ اللہ۔ اسی وقت بھی میرے بھائیو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا گیا، اس کی بائی کو اس کے بیٹوں کو آگ میں ڈالتے تھے تو وہ ایک سائڈ پہ کھڑا تھا اور رونے لگا، اتنا رونے لگا تو وہ کفار جو تھے وہ خوش ہوئے اور ہنس پڑے کہ او ہم سے ڈر گیا۔ تو میرے بھائیوں اس صحابی کے بارے میں آتا ہے اس نے ہنس کر جواب دیا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج میرا ایک بدن ہے، میں کہتا ہوں اگر میرے 100 بدن ہوتے تو تب مزہ آتا کہ اللہ کے راستے میں نکلتا اور ایسا ہی مرتا۔
ایسا ان کا دل اتنا غم اس دین کی خاطر بھائیو، اللہ کے حکم کی خاطر میرے بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی خاطر میرے بھائیو۔ تو بھائیو ہمارا یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولین بھی ہے آخرین بھی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے کی اللہ نے ختم نبوت کا دروازہ بند کیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کا کام ہر اس شخص کے ذمہ ہے جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ خود بھی اس کلمے کے نیچے زندگی گزارے گا اور دوسرے کو بھی کہے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، پڑھو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہتا ہے ہمارے مولوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ایک مرتبہ کہتے دن میں ایک مرتبہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ خوشی کی وجہ سے آسمانوں میں نعرے لگاتا ہے، اے میرے بندے تو نے حق کہا، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تجھے پیدا کیا۔ تو بھائیو ہمارا یقین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسم فضائل اعمال میں کہا ہے اشرف المخلوقات، یہ خیر والی امت ہے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے بھیجی گئی ہے، یہ خود بھی اچھے کام کرے گی، دوسرے لوگوں کو بھی اچھے کام کی دعوت دے گی، خود بھی برا نہیں کرے گی، لوگوں کو بھی کہے گی کہ یہ کام غلط ہے۔ تو میرے بھائیو اس کے لیے دیکھو انڈیا سے لوگ آتے ہیں، چائنا سے لوگ آتے ہیں، فلسطین سے لوگ آتے ہیں۔ ابھی میرا پیرا چلا فلسطین والوں کے ساتھ گزرا، پورے 10 بندے تھے اور سارے نوجوان میرے بھائیو 20 سال کے 19 سال کے، وہ کس لیے آئے ہیں؟ پھر ہم چائنا کے دیکھیں، دوسرے 15 دن کی تشکیل میں نے چائنا والوں کے ساتھ گزاری۔ کیوں؟ وہ سارے جوان 10 میرے بھائیو 20 سال کے 21 سال کے سارے نوجوان میرے بھائیو انڈیا ملک چھوڑ کے وہ آئے ہیں۔ اللہ نے آپ لوگوں کو پاکستان میں کتنا خوبصورت پرائیویٹ مرکز دیا، کوہاٹ مرکز دیا ہے میرے بھائیو، وقت کا فائدہ اٹھا لے۔ کہتے کہ بات کرنے والا بھی محتاج ہے اور بات سننے والا بھی محتاج ہے، یہ نہیں کہ بات کرنے والا بات کرے گا اور وہ صرف بیٹھنے والوں کے لیے نہیں، دونوں محتاج ہے بھائیو۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ باتیں میرے دل میں بھی ڈال دے اور جو بھائی بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں بھی ڈال دے کہ اللہ کے حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے۔ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک جماعت اٹھ جائے گی اور کہے گی یا اللہ کے محبوب ہماری شفاعت کر، تو اللہ کے محبوب کہیں گے کہ ٹھیک ہے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو اسی وقت ایک فرشتہ ندا لگائے گا، اے اللہ کے محبوب آپ اس بندوں کی سفارش کر رہے ہیں، یہ تو وہ بندے ہیں جس نے دنیا میں آپ کی سنتوں کا مذاق اڑایا، آپ کی سنتوں کے ساتھ کھلونوں کی طرح کھیلے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دے گا کہ ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دو۔ تو بھائیو ہمارا یقین ہے دنیا سے جانا ہے، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، انکیر منکیر کے سوالوں کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے حکموں کا جواب دینا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی سنتوں کا جواب دینا ہے، جنت ہے جہنم ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی اسی گریبان سے پکڑیں گے اور کہیں گے اے اللہ تو نے اس کو کہا کہ تو جنت میں داخل ہو جا، اس نے تو ابھی تک جو بھی سنا جو بھی کہا، اس نے ابھی تک ہمیں گھر میں یہ نہیں کہا تھا کہ نماز پڑھو، اللہ کا یہ حکم ہے، اور ہماری بیویاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں تھی ان کا یہ کام تھا، وہ پردہ کرتی تھی، ابھی تک ہمیں یہ نہیں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دو۔ تو بھائیو کہتے ہیں کہ ہر ایک گھر کے ہر ایک فرد کا حصہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ کل کفار ایک کافر کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا اور کہے گا کہ تو اس کو جہنم میں ڈال دو، تو وہ کہے گا کہ یا رب العالمین ہمارے پاس تو کوئی بھی کلمے والا نہیں آیا، اب ہمیں جہنم میں ڈالے۔ تو کل ہم سے پوچھا جائے گا بھائیو، اللہ پوچھے گا اے میرے بندے میں نے تجھے کلمہ پہنچایا تھا، میں نے تجھے کلمے کی نیچے زندگی بتائی تھی، تو نے کیوں نہیں پہنچایا؟ تو میرے بھائیو کل پکڑ ہمارا ہوگا، ان کا نہیں ہمارا ہوگا بھائیو۔ تو بھائیو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ کام سیکھو، صحابہ کرام نے یہ ترتیب رکھی کہ 4 مہینے لگاؤ کام کو سیکھو، پھر اس کام کو زندگی کا مقصد بناؤ۔ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے پاکستان جیسا ملک دیا ہے۔ ہماری انڈیا میں قسم خدا کی کہتا ہوں کہ ہماری انڈیا میں ابھی تک میں نے 40 سال گزارے، میں نے ایک نماز بھی جماعت میں ادا نہیں کی۔
ہم عید بقرہ عید جو ہوتے بڑی عید الاضحیٰ، ابھی تک ہم نے کوئی بھینس کوئی گائے وغیرہ نہیں خریدی. حالانکہ وہ ہندو لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں آپ اگر بھینس لے لیا یا گائے لے لی وہ غصے میں ہوتے ہیں، کہتے کہ آپ نے ہمارے رب کو ذبح کر دیا. تو بھائیو دیکھو ان ملکوں کو جانا ہے، ہندو کو جانا ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کھڑے تھے، پیچھے سے جنازہ چلا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے. اس سے پوچھا گیا، دوسرے صحابی نے پوچھا اے اللہ کی محبوب کیوں رو رہی ہے؟ وہ اور بھی رونے لگا. کہا کہ میرا دوسری صحابی نے پوچھا اے اللہ کی محبوب آپ کیوں رو رہی ہے؟ یہ تو یہود کا جنازہ جا رہا ہے. تو وہ اور بھی رونے لگے اور کہا اگر یہود تو ہے تو میری امت ہی تو ہے، اور میرا امت بغیر کلمے کی دنیا سے چلا گیا. اتنا فکر بھائیو، اتنا غم، اتنا درد کہ ایک یہود کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہا کہ اللہ اس کا کیا ہو گیا، تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلا گیا، کلمے کے بغیر دنیا سے چلا گیا. تو بھائیو ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں کلمہ نصیب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بھائیو چائنا سے لوگ آتے ہیں، فلسطین سے لوگ آتے ہیں اس کام کو سیکھنے کے لیے ادھر پاکستان. حالانکہ پاکستان میں کوئی ایسا کام نہیں ہے، کوئی ایسے کاروبار نہیں ہے. ہماری انڈیا میں دیکھو بھائیو، عرب میں دیکھو، اردن میں دیکھو، چائنا میں دیکھو، وہاں سے لوگ آتے ہیں اس کام کو سیکھنے کے لیے. بھائیو اللہ کے راستے میں نکلے، اس کام کو سیکھے. کیا ہے اللہ کا حکم؟ کہتے ہیں کہ 4 مہینے بندہ لگائے اس سے نہ قاری بنتا ہے، نہ عالم بنتا ہے، نہ کوئی اور ولی بزرگ بن لیتا ہے. وہ صرف یہ دیکھ لیتا ہے کہ میں جتنا پانی میں تھا اور کتنا میں خشکی میں. اس کا اپنا اصلاح ہو جاتا ہے کہ میرے گھر میں رہن سہن کیسا تھا، میرا تعلق کیسا تھا، میرا دوسروں کے ساتھ ملنا کیسا تھا، میرا اٹھنا بیٹھنا کس طرح تھا، میرا سونا جاگنا کس طریقے سے تھا، سنت کے مطابق تھا کہ اس سے ہٹ کر اللہ کے حکموں کے مطابق تھا کہ غیروں کے طریقوں میں تھا. تو بھائیو اس کے لیے دیکھو ہم بھی آئے، انڈیا سے آئے، ماں چھوڑا، باپ چھوڑی، بہن بھائی کو چھوڑا. تو میرے بھائیو آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بھائیو کہ زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤں گا اللہ کی رضا کے لیے، نہ اس کے لیے یہ انڈیا سے آیا یہ خفا ہو جائے گا، اللہ یہ میرا ابو ہے یہ خفا ہو جائے گا. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤں گا، اس کام کو سیکھوں گا، اللہ کے حکم کو پہچانوں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپناؤں گا. پھر میں اس پر اپنی زندگی پوری زندگی گزاروں گا، زندگی کا مقصد بناؤں گا. پھر پوری دنیا میں جاؤں گا، ہر ایک کو کہوں گا اللہ اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ. اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ آج ہم کس لیے نکلے تھے؟ کفار کے لیے نکلے تھے. تو کفار تک ہم یہ کلمہ پہنچ جائے. آج مسلمان خود خسارے میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ قیامت کا منزل بیان کرتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں گے، ستارے ٹکڑے ٹکڑے سمندروں میں گر جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گا. اے میرے بندے اتنے کریم رب سے تجھے کس چیز نے خسارے میں ڈالا ہوا ہے؟ تو بھائیو آج مسلمان خود خسارے میں چلے گئے. نکلے ہم، ارادہ ہمارا کس کا تھا؟ ہم غیروں تک یہ کلمہ پہنچائیں گے، غیروں کو کہیں گے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، بتوں سے نہیں ہوتا، پتھروں سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. تو میرے بھائیو آج مسلمان خود اس میں پھنس گئے، اسی خسارے میں پڑ گئے. تو میرے بھائیو انشاءاللہ سارے بھائیوں کا ارادہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤں گا. انشاءاللہ سارے بھائیوں کا ارادہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے میں 4 مہینے لگاؤں گا، اس کام کو سیکھوں گا، پھر اسی کام کو میں اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا اور پوری دنیا میں جاؤں گا. وہ انڈیا ہے، وہ انڈونیشیا ہے، وہ فلسطین ہے، وہ عرب ہے، وہ اردن ہے، وہ چائنا ہے، سب ملکوں میں جاؤں گا اسی کلمے کی نیت سے. تو انشاءاللہ سارے بھائیوں کا ارادہ ہے نا.